بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو احادیث کا ذکر کریں گے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے قیمتی سبق دیتی ہیں۔ یہ احادیث حضرت سلیم رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں۔ ان میں اسلامی تعلیمات اور زندگی کے اہم اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سلیم رضی اللہ نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر مبنی منی کا اثر معلوم ہو۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے ساتھ مشابہ کرتا ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں ہر پہلو کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ معاملات بھی جن پر گفتگو کرتے وقت شرم محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں عورتوں کے احتلام کے بارے میں بتلایا کہ اگر کسی عورت کو احتلام ہو اور وہ اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل فرض ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں علم کی وضاحت اور شرعی امور کی توضیح کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں خاموش رہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مثال مسلمانوں کے کردار سے دی ہے۔ کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور وہ فائدہ مند درخت ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی ہمیشہ نفع بخش ہونا چاہیے اور اس کے اعمال نیک ہونے چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم کی بات وقت پر کہہ دینے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شرم محسوس ہوئی اور وہ صحیح جواب نہیں دے سکے، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ آج کی یہ احادیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں علم اور حقیقت کو واضح کرنا کتنا اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو پھیلائیں اور شریعت کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ہمارے چینل کو نمل حدیث کو بس سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔